Progress. جی تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم اچھا بیٹا تھوڑا سا نیچے کر دیں، ہم شروع سے اس کو دیکھیں گے. ایک تو اور نیچے کریں، بسم اللہ سے شروع کریں. جی ایک تو گزارش یہ ہے سب ساتھیوں سے کہ اس کے اندر آیت نمبر 5 جو ہے اس کا ترجمہ وہ ہم ذرا بدلنے کی کوشش، بدلنے کی کیا ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے جو آج ہم کریں گے. اس کو ذرا ہٹا دیں جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہوا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ، ہم پہلے کہتے ہیں رحم کرنے والا، جی اور الرحیم کو کہتے ہیں اور انتہائی کیا کہتے ہیں، مہربان مہربان ہے. تو یہ سب ساتھی جب ترجمہ کریں تو ترجمہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر غلطی نہیں ہے، بدلے جا سکتے ہیں، لیکن ہم چونکہ ایک جماعت ہیں، جماعت کے الفاظ ایک جیسے ہی ہونے چاہیے، تو ترجمہ اس کا یہ ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا پہلے اور انتہائی مہربان ہے. الرحمن علم القرآن، تو الرحمن کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ بہت زیادہ رحم کرنے والے نے، اس کا ترجمہ ہے، نون کے اوپر پیش ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والے نے علم القرآن، قرآن سکھایا. ٹھیک ہے جی. جی جی اچھا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے رحمان نے قرآن سکھایا. کیوں جی؟ جی سر. جی جی ہاں تو ہم اتفاق اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے بہت زیادہ رحم کرنے والے. اگر بریکٹ میں لگانا ہے تو اللہ لگا لیں، زیادہ بہتر رہے گا. بہت زیادہ رحم کرنے والے بریکٹ میں اللہ نے علم القرآن، قرآن سکھایا. خلق الانسان علمہ البیان، اس کے درمیان لا ہے. خلقہ کے اندر بھی فائل چھپا ہوا ہے، علامہ کے اندر بھی فائل چھپا ہوا ہے. تو خلق الانسان کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا. علامہ البیان کا ترجمہ اس اللہ نے انسان کو بولنا ہاں جی، سکھایا. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس نے اس کو البیان بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا، بلکہ بیان سکھایا. تو بیان کا مطلب ہوتا ہے بولنا. علامہ کے اندر جو وہ ہے اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں اس اللہ نے، اس انسان کو بیان بولنا سکھایا. اب یہ جو آیت نمبر 5 ہے اس کو ذرا تصحیح کرنی ہے کہ ہم ترجمہ کر رہے تھے کہ اس نے سورج اور چاند کو حساب کے مطابق پیدا کیا، کبھی کہہ دیتے تھے اس نے. اب اس کا ترجمہ الگ ایک آیت میں کرنے لگا ہوں کہ سورج اور چاند، الشمسو کا ترجمہ سورج والقمر کا ترجمہ اور چاند بھی کا مطلب بے حسبان، ایک حساب کے مطابق ہیں. ترجمہ کیا ہے بے حسبان؟ ایک حساب کے مطابق ہیں کا مطلب یہ ہے کہ سورج کتنا بڑا ہے
لیکن وہ جب چل رہا ہے تو وہ اپنا مدار، اپنا جو اس کا راستہ ہے وہ اس کو نہیں چھوڑتا. کیوں جی؟ چھوڑتا ہے؟ نہیں سر. یہ ہے اس کا حساب جو اللہ نے اس کو سکھایا. پھر جتنی رفتار سورج کی اللہ نے کہا ہے کہ اتنی ہی تمہاری ہونی ہے رفتار، اتنی ہی رفتار سے چل رہا ہے، وہ بھی حساب سے ہے. ایسے ہی ہے جی. جی جی. جی سر. پھر یہ ہے کہ تم نے کس طریقے سے کس جگہ سے نکلنا ہے. مشرق میں کئی دفعہ تو وہ شمال کے پاس سے نکلتا ہے، کئی دفعہ جنوب کے پاس سے چلا جاتا ہے دوسرے سال کے اندر. ایسے ہی ہوتا ہے جی. جی جی. لیکن وہ اپنی جگہ سے ہی نکل رہا ہوتا ہے. زمین چونکہ گھوم رہی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں مشرق اور مغرب بن جاتے ہیں. تو اس کا ترجمہ دوبارہ ذرا پڑھ لیں کہ سورج اور چاند ایک حساب کے مطابق ہیں. کہیں ذرا. سورج جی. بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حسبان جو ہے الف نون یہ تاکید کے لیے ہے. جب بھی کوئی لفظ زیادہ ہوگا، یعنی کہ جو اصل لفظ ہے اس کے اوپر زیادہ ہوگا، تو وہ عربی کا مزاج ہے، عربی زبان کا، کہ اس کے اندر تاکید مبالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ تاکید ہے. تو یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے بہت حساب کے مطابق ہیں. لیکن ابھی ہم یہی تصور کر رہے ہیں کہ سورج اور چاند ایک حساب کے مطابق ہیں. یہ جملہ بن گیا. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. اب اللہ تعالیٰ بھی یہ بتا رہا ہے کہ سورج اور چاند اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ تم نے لمحے کا کوئی کروڑواں حصہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چلتے ہوئے. ہوتا ہے وہ؟ نہیں سر. نہیں ہوتا. اب نعمت اس وجہ سے ہے کہ اس کے ساتھ ہماری زندگی کی ساری چیزیں جو زندگی سے متعلق ہیں، وہ بہت سارے کھانے پینے والی چیزیں وہ الشمس کے ساتھ منسلک ہیں. پانی، ہوا، پھر یہ ہے کہ بخارات اٹھنا، پھر کیا نام ہے اس کا، بارش کا بدلنا، بارش ہونا، یہ سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سورج کے ساتھ. سورج کے ساتھ. بالکل. ہماری فصلیں پکتی ہیں تو اس کا جو روشنی کا منبع ہے اس کہکشاں کے اندر وہ تو سورج ہی ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا. جی سر. جی. ورنہ اگر یہ نہ ہو تو سائنٹیفکلی دیکھیں تو نہ کلوروفل بنے، نہ ہمیں چیزیں اپنا نظر آئیں، نہ اس نہ پودے کی جو غذا ہے وہ بنے. تو سب اس میں کے اندر بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ نے سورج بنایا ہے اور یہ تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے. اس انسان جس کو پیدا کیا تھا، آپ نے پڑھا تھا نا پہلے پارے میں، وَخَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ وہ تو جی. زمین میں تھا نا کہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب آپ کے لیے پیدا کیا. اور دوسری جگہ پر ہے کہ سورج اور چاند یہ مسخر کر دیے. مسخر کا مطلب یہ ہوتا ہے تابع بھی ہوتا ہے، اور دوسرا کہ خدمت کے لیے بھی. تو مجھے یہ بتائیے کہ اتنی بڑی چیز آسمان کے اندر معلق ہے اور وہ خدمت کس کی کر رہی ہے؟ انسان کی. انسان کی کر رہی ہے. اور ہمیں جس نے خدمت پہ لگایا ہے وہ کون ہے؟ وہ الرحمن ہے. اللہ تبارک و تعالی. یا اللہ سبحانہ و تعالی. رحمان. اس نے اپنی صفت رحم کی. یہ یاد رکھنا ہے کہ اس صورت کے اندر رحم کا ذکر، رحم کی صفت وہ سب سے بالا ہوگی. جی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک رحم ہے، نعمتیں. والقمر، اور چاند. تو میں نے بتایا تھا کہ بھی چاند چونکہ ہماری زمین کے سب سے زیادہ نزدیک اگر کوئی کرہ ہے تو وہ چاند ہے. لہذا چاند کیا کرتا ہے؟ چاند دن میں 2 بار سمندر پورے کو، جو کہ 70% ہے، اپنی طرف پانی کو کھینچتا ہے.
کیوں جی ایسے ہی ہے جی سر بے شک جی جی سر. ہر سیارہ دوسرے کو کھینچ رہا ہوتا ہے. تو وہ تو اصل میں سورج جو چاند ہے وہ زمین کو کھینچتا ہے نا. تو زمین کے اوپر جو نرم چیز ہے، انتہائی نرم چیز، وہ پانی ہی ہے. تو پانی کھینچ کے اوپر آ جاتا ہے. وہ بہت بڑی ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ آپ نے سنا ہوا ہوگا، وہ بنتی ہیں. جی مد و جزر جس کو کہتے ہیں، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، جزر کا مطلب ایب اینڈ فرو، اوپر نیچے جانا. اس کے اندر کیا اس کی حکمتیں ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اس سے پانی جو ہے اس کے اندر وہ اپنا وہ نہیں آتی، اس کے بدبو اندر بدبو وہ نہیں آتی. پھر یہ ہے کہ جتنے بھی آکسیجن نیچے چاہیے وہ جناب پہنچتی ہے اوپر سے نیچے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو قمر بتاتا ہے. تو بتایا کہ سورج اور چاند ایک بہت زیادہ حساب کے مطابق ہیں. والنجم، اب پیداوار کی دو چیزیں ہی بتائیں. نجم ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ نجم کہتے ہیں ستارے کو، اور معنی ہیں اس کے والنجم ستارہ، بالکل ٹھیک. لیکن جو زیادہ اس کے نجم کے دو معنی ہیں. نجم کا مطلب ستارہ بھی ہے، ستارے کی جنس، جتنے بھی ستارے ہو سکتے ہیں. اور ستارہ وہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کہ جو جس کے اندر اپنی حرارت ہوتی ہے، اپنی روشنی ہوتی ہے، وہ نجم ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں الشمس جو ہے یہ نجم ہے اصل میں. آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو عجیب بات ہے. الشمس چونکہ نزدیک ہے نا ہمارے، تو لہذا ہمیں بہت روشن دکھائی دیتا ہے. اور نجم جو ہیں ستارے وہ بہت دور ہیں، تو لہذا ان کی گرمی، ان کا بڑاپن اور ان کی روشنی وہ کتنا بڑا منبع ہے، وہ بہت دور ہے. تو اس لیے وہ ہمیں کیا لگتے ہیں؟ ستارے. چھوٹے چھوٹے نظر آتے. چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. ورنہ جتنے بڑے وہ ہیں اس کا نہیں پتا. کسی آدمی نے ابھی جو ہبل ببل جو دوربین ہے، اس نے ایک اور کہکشاں کی تصویر لی ہے اور ہمارے سورج کی تصویر لی ہے. وہ یقین کریں ایسا چلتا ہے جیسا ہاتھی اور اس کے سامنے چیونٹی. جی ابھی اللہ مطلب اکبر. میں ساتھیوں کو کہیں گے تو میں وہ شیئر بھی کر دوں گا یہاں اگر مجھے ملتی ہے تو. جی وہ میں نے خود دیکھی. لیکن وہ ہبل ببل جو دوربین ہے اس نے دیکھ لی. تو بہرحال یہاں یہ ہے والنجم کا ترجمہ ستارے بھی ہے. اور چونکہ والشجر آ رہا ہے، شجر کا ہمیں پتا ہے کہ شجر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ درخت جس کا تنا ہو، اور جس کا تنا سخت ہو اس کو ہم شجر کہتے ہیں. تو لہذا اس کے جو مد مقابل ہے وہ نجم کا، چونکہ ترجمہ یہ ہے ستارے بھی ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ پودے جو کہ بیل کی شکل میں ہوتے ہیں، جن کا تنا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا، وہ گر جاتے ہیں نیچے. تو اس کے اندر ایک تو ساری بیلیں آ گئیں. دوسرا جو ہماری فصلیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ ہماری گندم آج کل جو ماشاءاللہ پک رہی ہے یا پک گئی ہے. جی اور پھر چاول کی فصل جو ہے اس کا بھی تنا اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا، اندر سے خالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ترجمہ کیا بے تنے کے پودے. کیا ترجمہ پودے، کیا والنجم کا؟ بے تنے کے پودے والشجر کا ترجمہ کیا کیا؟ اور درخت. اور درخت جن کے اندر تنا ہے. دونوں کیا کر رہے ہیں؟ یسجدان، دونوں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کر رہے دونوں ہیں. سجدہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ پہ آیا کہ جب جو سایہ ہے وہ اپنا مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف اگر کبھی بھی ہوتا ہے تو یہ اصل میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے. کس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی سر. اچھا جی اب آگے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچی چیز کا ذکر کیا، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے ذرا اس کا خیال رکھنا ہے. ذرا اونچا اوپر کر لیں جی اس کا، اس لیے کہ ہمیں
समा और अर्द दोनों को पढ़ाना है जी। और ऊपर करें बेटा, और ऊपर कर दें। चलें जी बस। अब यहां लफ्ज आ रहा है वस्समा। हमजा के ऊपर क्या है? जबर। जबर। इसका मतलब क्या है कि ये कोई चीज ऐसी है जो मफऊल है। जो क्या है? मफऊल मफूल है। जी। अब तर्जमा इसका हम क्या करें? वस्समा, और आसमान। आसमान। बस इतना तर्जमा करेंगे। क्यों? आगे लफ्ज आ रहा है राफा। राफा जी। रिफात या इर्तिफा किसको कहते हैं? बुलंदी। बुलंदी को। बुलंद बिल्कुल ऊंची ठीक चीज। है। इर्तिफा ऊंची चीज। तो रफा का मतलब इसके अंदर फाइल छुपा हुआ है। रफा उसने बुलंद किया। उस अल्लाह ने रफा का तर्जमा क्या है? उसने बुलंद किया। उस अल्लाह ने बुलंद किया। आगे आसमान को। अस्समा मुअन्नस है या मुज़क्कर है? मुअन्नस। आसमान क्यों मुअन्नस है? कहाँ पढ़ा था हमने मुअन्नस? कहानी में। ये स्टोरी में पढ़ा था। पहला लफ्ज ही था अस्समा पर हर्ब हुई। तो यहाँ उस मुअन्नस के लिए लफ्ज आ रहा है रफा। तो तर्जमा बनेगा और आसमान, उस अल्लाह ने उस आसमान को बुलंद किया। मुझे ये बताइए, आप आसमान की तरफ देखते हैं नहीं देखते? जी जी। देखते हैं। कितना ऊंचा है मुझे बताएं। आपकी आंखें, मेरी आंखें, इंसान की आंखें उसे कितना बुलंद देखती हैं? बहुत बहुत ज्यादा। बुरा। यहाँ तक बहुत ज्यादा ही ना। अब जिस जगह जी। तक आपकी आंख मेरी आंख जा सकती है, वहां वो उनकी स्पेस शटल जा सकती है अमेरिका की। वो वहां जाके आसमान को देखते हैं तो वो क्या देखते हैं? कहाँ है आसमान? और ऊपर है। और ऊपर। ये है बहुत ऊपर। जनाब वस्समा, और आसमान। रफा, ऐसे ना पढ़े। उस अल्लाह ने उस आसमान को तर्जमा क्या करेंगे? बुलंद किया। बुलंद किया। अब लफ्ज 3 दफा एक आएगा जो आगे आ रहा है। वादा। वादा। वाव का तर्जमा होगा और। वादा और का मतलब होता है और रख दिया। और रख दिया। दिया। रख दिया जी। क्या रख दिया? अल मीजान। यहाँ यहाँ तो एक मीजान यहाँ आ रहा है। मीजान किसको कहते हैं? तराजू। 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 बिल्कुल ठीक। तराजू क्या करता है? तराजू अदल करता है। तराजू तराजू अगर देखेंगे तो हमारा पुराना तराजू जो भी था, उसका एक तरफ पलड़ा होता है जिस तरफ बाट रखते हैं और दूसरी तरफ चीज रखते हैं, और कहते हैं कि भाई ऊपर वाली डंडी बिल्कुल सीधी हो तो ये अदल हो गया। ये क्या हो गया? अदल हो गए। ये जो अदल करने वाली चीज है वो मीजान है। यहाँ एक आया वादा अल। आगे जी, ये तो हो गया मीजान, तराजू। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अल्लाह ततगाऊ फिल मीजान। यहां जनाब फिल मीजान आ गया। अब इस मीजान का मतलब है तोल, तोलना। ये मीजान इस जगह पे उसके मानी बदल जाएंगे। वो मीजान तराजू ही है, लेकिन तराजू जी से सर। क्या किया जाता है? तोला जाता है। तोला जाता तोलना जाता है। वो जो तोलना है ये इस्तिआरा बन गया, मेटाफर बन गया, वो मुस्तार उधार लेना बन गया। तो लिहाजा उसका तर्जमा बना अल्लाह ये के ना ततगाऊ, तुम सरकशी करो, तुम ज्यादती करो, फिल मीजान। अब इसका तर्जमा क्या होगा? तराजू में। अदल। हाँ, यहां होगा तोल में। तराजू के साथ जो तोलते हो, तो इस मीजान का तर्जमा क्या बना? तोल। तोल में। जी ठीक है कि तुम तोल में ततगाऊ
ज्यादती ना करो। अब तोल में ज्यादती क्या होगी बताइए जरा जी। अपने जब लेते हैं तो ज्यादा ले लेते डॉक्टर हैं। जी, आप सर कौन बोल रहे हैं? सलीम चिश्ती ज्यादती सर। का मतलब सर ये है जी कि ना सलीम चिश्ती साहब उसे बोलें। कम करना। अच्छा, ठीक है। जी सर, जब वो लेते हैं तो ज्यादा ले लेते हैं, ज्यादा तोल लेते हैं, जब किसी को देते हैं तो कम दे देते हैं। क्या बातें हैं, दोनों बता दिया जी। तातको अमूमी तौर पर ज्यादती का जब लफ्ज आता है ना मानी, तो उसका मतलब ये होता है तातगाऊ सरकशी करना, किसी के ऊपर चढ़ाई कर देना, ज्यादती कर देना। तो यहाँ ज्यादती ये होगी कि किसी को कम देना जी, या जी, तो किसी को देना। जब लेना है तो लेने के ज्यादा। लिए जो, हाँ, तो मीजान असल में तो वो तराजू ही सिर्फ नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। जी मीजान सर। अल्लाह ताला ने कुदरत के अंदर इतना ज्यादा फैलाया हुआ है कि वजन का भी मीजान है, फिर जसामत है उसका मीजान है, हिरारत अदल। टेम्परेचर नहीं, मैं बताता हूं ना, टेम्परेचर उसका एक पैमाना है, मीजान है। जो दबाव, हवा का दबाव है उसका एक मीजान है, क्यों जी? जो नमी जी है, सर। ह्यूमिडिटी, उसका एक मीजान है या नहीं है? जी 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 सर। सर। तो मीजान का तर्जमा सिर्फ तराजू ही नहीं, पैमाना है जी हमारा। हमारी चूंकि सोच कम है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसका तर्जमा करेंगे सिर्फ तोलना। तोलना नहीं, हर एक चीज के अंदर जो कि तुम कर रहे हो वहां तो आप लोगों ने अदल करना है। अल्लाह ताला ने वादा, वादा। जी बेटा, अब ये जरा ना डिस्टरबेंस मुझे अच्छी नहीं लगती, ये सारा कुछ खराब हो जाता है। वादा अल मीजान, उसकी तरफ मैं तवज्जो दिला रहा हूं कि वो जो तराजू रख दिया, वो तराजू ही नहीं बल्कि उसका तर्जमा पैमाना भी अगर आप कर दें तो तर्जमा बड़ा खूबसूरत होगा, क्यों जी? जी सर। जी जी। जी सर। अल्लाह ने आसमान के अंदर जो भी चीज रखी हुई है उसका एक पैमाना अल्लाह ताला ने बना दिया हुआ है। मैंने आपको बहुत थोड़ी सी चीजें बताई हैं। मैंने आपको बताया कि वजन है, जसामत है, हिरारत है, मापना है, किसी चीज का हवा का दबाव है, नमी कितनी चीज है, आवाज की कितनी, सब चीजों का पैमाना अल्लाह ताला ने रख दिया हुआ है। जब वो उससे ज्यादा होता है तब भी खराबी, जब उससे कम होता है तब भी खराबी, क्यों जी? ऐसे ही है। जी जी जी। जी सर। जी सर। अब हवा का देख लेते हैं जी, हवा का दबाव। हवा का दबाव ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? खराबी। हवा का तो भी दबाव कम हो जाए तो आंधी तो आ भी जाती है कि इस जगह पे हवा का दबाव कम हो गया, का मतलब यह है कि वहां वैक्यूम पैदा हो गया, थोड़ा हो गया। तो उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए जोर से बाहर से हवा आती है, तो वो आग बगोला भी, वो कहते हैं हॉरिक्यून जिसको कहते हैं, वो बनते हैं या नहीं बनते? जी जी बनते सर। हैं। जिस जगह पे भी इस मीजान को छोड़ोगे कायनात के अंदर, वहां ही झगड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। मुझे बताइए, अल्लाह का लफ्ज मीजान कितना भारी है, बताइए। जी सर, बहुत। ज्यादा। वस्समा, और आसमान, रफा आहा, उस अल्लाह ने उस आसमान को बुलंद किया, और उस बुलंदी से लेकर आपकी जमीन तक जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर वह वादा अल मीजान, अल्लाह ने एक तराजू रख दिया। मैं दूसरा आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगर तराजू मीजान ठीक है, वरना पैमाना भी तर्जमा इसका हो सकता है, लेकिन तराजू आपके ज़हन से निकलेगा नहीं, पैमाना निकल जाएगा। तराजू ठीक है। तराजू ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह ततगाउ फिल मीजान, अल्लाह असल में था अन ला। अल्लाह क्या है लफ्ज है? अल्लाह। अन का मतलब क्या होता है? ये के। ला ये ततगाउ, तुम हाँ, सरकशी ना करो, तुम ज्यादती ना करो। दोनों में से कौन सा माने लेना है? ज्यादती।
تم زیادتی نہ کرو فی المیزان، تول میں، تولنے میں، تول میں، ٹھیک ہے جی، تولنے میں، تول میں، تولنے نہیں ہے، تول میں زیادتی نہ کرو، جیسا چشتی صاحب نے کہا کہ لیتے ہوئے تو پیمانہ اور دیتے ہوئے پیمانہ، اور وہ اللہ تعالیٰ نے میزان رکھ دیا۔ میں آپ کو اچھا آگے پڑھ کے تو پھر میں آپ کو سورہ الحدید کی طرف لے جاؤں گا جو ہم نے پڑھنی ہے۔ وَأَقِیمُوا لفظ ہے، بتا نا تَتْغَوْا، اس طریقے سے جی امر کا صیغہ ہے وَأَقِیمُوا، ترجمہ کیا ہوگا وَأَقِیمُوا؟ اور قائم کرو، اور قائم کرو، سیدھا جی، رکھو، قائم کرو۔ اقیمو اور سیدھا کرو، ٹھیک ہے، اور سیدھا کرو، قائم کرو، قائم کرو بھی ترجمہ ٹھیک ہے، کس کو؟ الوزن، یہ وہ میزان کے اندر سے نکلا وزن، ہوا ہے وزن، اور وزن کو قائم رکھو، وزن کو قائم رکھو، قائم رکھو، کس طریقے سے؟ بالقسط، انصاف کے انصاف صاف کے ساتھ۔ ساتھ۔ اب یہ جو چیز ہے نا، یہ پوری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہاں ساری چیزوں کے اندر میزان ہوگا، وزن ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے انصاف ہوگا، عدل ہوگا، تو وہ دنیا قائم رہے گی، اور اگر زیادتی ہو گئی تو پھر قائم نہیں رہے گی، فساد برپا ہو جائے گا۔ کسی کو دینا ہے تو کم دے دیا تو فساد برپا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ جان بوجھ کے کسی پر احسان کرنا چاہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ بھی ٹھیک ہے میں کسی کو زیادہ دے دیتا ہوں، کیوں جی، یس سر، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ میزان تو نہیں، وہ احسان بن جائے گا، وہ کیا بن جائے گا؟ احسان، 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 احسان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن میزان تو ضروری چاہیے۔ احسان کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ میزان تو پورا کرو۔ اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میزان کو پورا نہ کرنے میں حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی جو قوم تھی، اس پر کیا ہوا تھا جی؟ عذاب آیا، اللہ کا عذاب۔ عذاب آیا تھا، عذاب آیا تھا۔ اب یہاں جب کپڑا ماپتے ہیں، جب کسی چیز کا وزن کرتے ہیں، تو لوگ بڑے اپنا فخر سے بتاتے ہیں کہ دیکھو بھئی وہ بار میرا جو تھا نا، وہ 1 کلو کا باٹ، اس کے نیچے جو سوراخ ہے میں نے اس کو ذرا نہ بڑا کروا دیا تھا، وہ اوپر سے تو 1 کلو لگتا ہے نہیں 1 کلو، وہ 900 گرام ہے جی۔ جی جی، اور لوگ جب اپنا کپڑے کو ماپتے ہیں تو وہ اتنا جلدی جلدی ماپتے ہیں کہ وہ بندہ تو کہتا ہے کہ بھئی یہ 10 گز ہے، گھر میں پتہ چلتا ہے کہ 9.5 گز آ گیا، ہاں جی، کیوں جی؟ ہاں جی، جی جی فنکار، اور وہ بندہ بڑے فخر سے کہتا ہے یہ میرے ہاتھ کا فن ہے۔ وہ بھائیو فن ہے، خدا کے بندو، ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ اسلام آپ کو فنکار ایسا نہیں بنانا چاہتا، نہ، حقیم الوزن بالقسط، وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو، اور آگے ہے ولا تخسر المیزان، اب ترجمہ کریں جی، ولا اور تخسر، تول اور میزان میں کمی نہ کرو، ہاں جی، ولا تخسر، تخسرو اور کمی نہ کرو، فل ولا تخسر المیزان، اور تول میں کمی نہ کرو، اور تول میں کمی نہ کمی کرو، نہ کرو۔ کمی نہ کرو، جی بالکل ٹھیک ہو گیا، یہاں تک جناب ہم نے کیا، اب مل کے پڑھتے ہیں والسماء، ترجمہ کریں، اور اور آسمان، اور آسمان، اور آسمان، رفعہا، اس اللہ اس نے اللہ نے اس آسمان کو بلند کیا، اس اللہ نے اس آسمان کو بلند کیا، ورنہ ترجمہ کیا ہے؟ اس نے اس کو بلند کیا، ایسے ہی ہے جی۔ جی جی جی، اگر پتہ لگا رفع کے اندر اس اللہ نے اس آسمان کو بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس اللہ نے ترازو رکھ دیا، اور اس اللہ نے ترازو رکھ دیا، اللہ تطغاؤ،
ترجمہ کرو یہ کہ تم کہ تم زیادتی نہ کرو، زیادتی نہ یہ کہ کرو تم زیادتی نہ کرو فی المیزان تول میں تول میں وَأَقِیمُ الْوَزْنَ جی اور وزن سیدھا قائم رکھو کرو اور جی اور وزن کو قائم رکھو، وزن کو قائم رکھو بالقسط انصاف کے ساتھ انصاف کے انصاف ساتھ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ اور تول میں اور تول میں کمی نہ کرو کمی نہ کرو۔ اور تول میں کمی نہ کرو، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ پروفیسر صاحب سے جی گزارش ہے کہ وہ تینوں کا ترجمہ کریں ذرا۔ جی والسماء اور آسمان رفعها اس نے اس آسمان کو بلند کیا ووضع المیزان اور ترازو کو رکھ دیا اللہ کہ تم اللہ تطغوا کہ تم تجاوز نہ کرو یعنی حد سے نہ بڑھو فی المیزان میزان میں یعنی ترازو میں وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الوزن وزن کو بالقسط انصاف کے ساتھ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور ترازو میں کمی نہ کرو۔ اچھا جی، اب جناب جتنے بھی ساتھی موجود ہیں وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں صرف تولنا نہیں، یہاں آپ کا گھر والوں کے ساتھ سلوک بالکل جی، صحیح۔ محبت پیار کا، پیمانہ کسی کو دینے کا، اپنی صلہ رحمی کا دائرہ جو ہے وہ، لوگوں کے حقوق، سب چیزوں کے اندر میزان رکھیں گے۔ انشاءاللہ اس انشاءاللہ لیے کہ آپ نے ترجمہ کیا ہے، یہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے کہ آسمان، اس نے آسمان کو بلند کر دیا اور ترازو کو رکھ دیا، پیمانے کو رکھ دیا۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ میزان کا مطلب صرف ترازو نہیں، پیمانہ ہر ایک چیز کا جو حسن سلوک کا بھی ہو سکتا ہے، اور حسن زن ساری چیزوں کے اندر آ جاتا ہے۔ آگے جی جلدی سے پڑھتے ہیں۔ وجہ سے والسماء پڑھا تھا، یہاں آ رہا ہے والارض اور زمین، وَضَعَہَا وہی لفظ وَضَعَہَا اس کو رکھ دیا۔ اب یہ جو رکھ دیا ہے اس کا ترجمہ وَضَعَ، آپ کو پتا ہے کہ بھئی گرانے کو بھی کہتے ہیں وَضَعَ جی جی صحیح وعدہ گرانے کو بھی کہتے ہیں، میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہتے ہیں وضع حمل جی 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 میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جی۔ تو وضع کا مطلب کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھیلانا۔ تو اس جگہ پر وضعہا کا ترجمہ اس کو پھیلا دیا، اس کو پھیلا دیا۔ اور زمین، اس نے اس زمین کو پھیلا دیا، لفظ نیا آ رہا ہے جی، لیے انام، اب نیا لفظ ہے جی انام، ہر مخلوق کے لیے۔ انام کہتے ہیں جاندار کو، کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر جان ہے وہ انام کے اندر آئے گی جی۔ تو ترجمہ اس کا مخلوق، اللہ کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کائنات کے اندر وہ کیا ہیں جی؟ مخلوق مخلوق۔ تو مخلوقات کہہ لیں، انعام جمع ہے، مخلوقات کے لیے اسے پھیلا دیا۔ ترجمہ کریں جی والارض اور زمین، وضعہا ترجمہ اس نے پھیلا دیا اس نے اس زمین کو پھیلا دیا للانام مخلوقات کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ آگے اب زمین کو پھیلا دیا مخلوقات کے لیے، ویسے میں انعام جاندار، جس کے اندر بھی جان ہے وہ جان کو چاہیے کھانے پینے کے لیے چیزیں۔ تو فیہا اس زمین میں فاکہۃن، جس سے فاکہۃن یہ لکھے، فاکہین کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، فاکہہ کا اصل ترجمہ ہے خوش کرنے والی چیز، اور اللہ تعالیٰ نے پھل جو ہے اس کو لفظ فاکہہ کہا ہے۔ کیوں جی؟ جی جی آپ مجھے بتائیے کہ پھل کھاتے ہوئے لذت کتنی آتی ہے آپ کو؟
बहुत بہت زبردست بہت لذت زیادہ یہ، اور خوشی بھی ہوتی ہے. تو یہ ہے فیہا، اس زمین میں، فاکہاتن، تو ہم کہیں گے خوش لذت پھل ہیں. خوش لذت پھل ہیں. پھل ہیں. ہیں. ویسے پھل ہیں یہی ترجمہ ہوا ہے. فاکہہ فاکہین پڑھا ہوا ہے ہم نے خوش ہونے والے یا خوشی کی، ایک تو ہم اس لیے کہ خوش لذت پھل. والنخل ترجمہ آتا ہے آپ کو، اور کھجور. اور کھجور اور کھجوریں، کھجور کے درخت ہیں، اور کھجور کے درخت ہیں. ذات کا مطلب ہوتا ہے والا. ذات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والا. والا. اقمام کم کی جمع ہے، اور کم کہتے ہیں غلاف کو جو کسی چیز کو چھپا لیتا ہے. تو وہ جب خوشے، آپ نے ہر ایک نے کھجور کو دیکھا ہوا ہوگا، کھجور کے جب خوشے ہوتے ہیں اندر سے تو اس کے اوپر ایک اپنا پردہ ہوتا ہے، غلاف سا آ جاتا ہے، ایسے ہی ہے. ہاں جی جی جی. سر، جی تو غلافوں اقمام جو غلافوں والی ہے. تو تو ترجمہ ہوگا فیہا فاکہۃن، اس میں پھل ہیں، والنخل اور کھجور کے درخت ہیں، ذات الاقمام غلافوں کے خوشوں والے. غلافوں کے خوشوں والے. خوشوں والے، یہ ہم کر رہے ہیں جی. اب جناب ذرا جلدی پڑھنے والا ارضہ، اور زمین، اور زمین، وضعہا اس نے اسے پھیلا دیا اس نے اس نے اس زمین کو پھیلا دیا، پھیلا دیا للانعام مخلوقات کے لیے، مخلوقات کے مخلوقات کے لیے. لیے. فیہا فاکہۃن اس زمین میں اس میں پھل ہیں، اس زمین میں پھل ہیں، والنخل اور کھجور کھجور کے درخت اور ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، ذات الاقمام غلافوں والے. خوشوں والے. جی ہاں جی، غلافوں والے خوشا میں اپنے پاس سے لگا رہا ہوں، ورنہ ترجمہ اتنا ہے غلافوں والے، ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ خوشا اندر ہوتا ہے، غلاف اس کے اوپر ہوتا ہے. تو یہاں تک ہم نے پڑھا جی. ذرا پیچھے کریں جی، میں اس کا ترجمہ ذرا کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیچے کریں جی. جی بس. والسماء رفعها، اور آسمان، اس اللہ نے اس آسمان کو بلند کیا. ووضع المیزان، اور میزان کو اور اس اللہ نے میزان کو رکھ دیا، ترازو کو رکھ دیا. اللہ تطغوا فی المیزان، یہ کہ تم تول میں زیادتی نہ کرو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ تول کو قائم رکھو. اوپر کریں جی. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اور تول میں کمی نہ کرو. وَالْأَرْضَ، اور زمین، وَضَعَهَا، اس نے اس زمین کو پھیلا دیا، لِلْأَنَامِ مخلوقات کے لیے، جانداروں کے لیے. فیہا فاکہۃن، اس زمین میں پھل ہیں، والنخل ذات الاقمام، اور کھجوروں کے درخت ہیں جو غلاف کے خوشوں، کیا کریں گے جی؟ غلافوں کے خوشوں والے. جی غلافوں کے خوشوں والے ہیں. ہو گیا جی ٹھیک، وقت بھی ختم ہو گیا. جی سر. تو انشاءاللہ کل ملیں گے جی. اور سب ساتھیوں نے اس کا ترجمہ کرنا ہے اچھے طریقے سے. اللہ تعالیٰ پڑھنا قبول فرمائے اور ہمیں میزان کے اندر خاص طور پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین جی. فی امان اللہ تعالی.